السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھ ہی ساتھ 12 ربیع الاول کے موقع پر یعنی پیارے آقا کی پیدائش کے موقع پر کون کون سے واقعات پیش آئے، یعنی آپ کی آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے بعد کون کون سے ایسے منظر دیکھنے کو ملے جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور بے سکتا جو بھی نبی کے چاہنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً پکار اٹھیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے اگر آپ بھی پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس کے اندر لبیک یا رسول اللہ ضرور ضرور لکھیے گا۔ دوستوں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سے 1400 سال پہلے جس وقت پیارے آقا کی آمد نہیں ہوئی تھی، ایسے میں دوستوں وہ جو دور چل رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ برا دور تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ماں بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، عورتوں کو جانور سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا، کالے گورے میں فرق کیا جاتا تھا، غریب اور امیر میں فرق کیا جاتا تھا، یعنی اگر بات کی جائے تو ہر ایک چیز میں فرق کیا جاتا تھا، لوگوں کو نیچا دکھایا جاتا تھا، اور یقیناً ان خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی جن کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کعبے کے اندر 365 بت تھے، لیکن دوستوں آپ کی آمد سے پہلے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جب پیارے آقا کی آمد ہوئی تو عورتوں کو وقار مل گیا، عورتوں کو عزت مل گئی، ہر کسی کو سکون مل گیا۔ زمانے میں تاریکی چھائی تھی، لیکن آپ کی آمد ہوتے ہی ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی۔ تمام مخلوق جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی آمد کے مرحبا کے نعرے لگانے لگے، یہ شان ہی اللہ کے رسول کی۔ جی ہاں دوستوں، آپ سے پہلے بھی بے شمار نبی آئے، لیکن دوستوں اس طرح سے زمین کبھی نہیں جھومی تھی، اس طرح سے فرشتے جو تھے وہ کبھی نہیں جھومے تھے جس طرح سے سرکار کی آمد یعنی پیارے آقا کی آمد کے وقت جھومے تھے۔ دوستوں حوریں بھی یقیناً ترانے گا رہی تھی مرحبا صلی اللہ کے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کی آمد سے پہلے اتنے برے حالات تھے جسے سنتے ہوئے آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ پہلے زندہ ہی لڑکیوں کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، سوچئے یہ کتنے برے حالات تھے۔ دوستوں لوگوں سے زبردستی پیسے وصول کیے جاتے تھے، ان کو نیچا دکھایا جاتا تھا، اور عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا تھا، لیکن جب پیارے آقا کی آمد ہوئی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھا گئی۔ جی ہاں دوستوں، کعبے کے اندر 365 جو بت رکھے ہوئے تھے وہ تھر تھر کانپ کر زمین پر آ گرے، یہاں تک کہ ایک زور کا زلزلہ آیا۔ اور دوستوں اللہ کی شان دیکھیے کہ پیارے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، لیکن جب پیارے آقا کی آمد ہوئی تو ہر طرف ہریالی ہریالی چھا گئی، ہر طرف اتنا پانی ہوا کہ زمین جو پیاسی تھی برسوں سے اس کو بھی قرار آ گیا، اس کو بھی سکون مل گیا، ذرے ذرے کو سکون مل گیا۔ میرے پیارے دوستوں یہ شان ہے اللہ کے رسول کی۔ جس وقت پیارے آقا کی آمد ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت کے اوپر جھنڈا لہرایا تھا، اور اسی لیے دوستوں آج جو بھی نبی کا دیوانہ ہے، جو بھی پیارے آقا کا چاہنے والا ہے، وہ بھی اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لہراتے ہیں۔ دوستوں آپ نے وہ کلام تو سنا ہی ہوگا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ جی ہاں دوستوں جو بھی نبی کا دیوانہ ہے پیارے آقا اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے ہیں، اور ہم بھی پیارے آقا کے چاہنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں۔ ایسے میں اگر ہم دیوانے پیارے آقا کو پکاریں تو پیارے آقا کیوں ہمارے گھر تشریف نہیں لائیں گے؟ یہاں تک کہ دوستوں جس وقت پیارے آقا کی آمد ہوئی تو جہنم کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں دوستوں سوچئے پیارے آقا کی آمد سے جہنم کے شعلے کو ٹھنڈا کر دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا کے صدقے ہی ان کے وسیلے سے ہی آخرت میں ہماری بخشش ہوگی۔ سوچئے دوستوں ساری دنیا جو ہے وہ اللہ کو منانے میں لگی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن پیارے آقا کی شان دیکھیے کہ میدان محشر میں پیارے آقا کو راضی
کرنے میں اللہ لگا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب آپ نے اپنے سروں کو کیوں جھکا رکھا ہے؟ پیارے آقا فرمائیں گے اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ایسے میں اللہ فرمائے گا آج آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور آپ کی تمام امتیوں کو جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوستوں جب تک اللہ تعالیٰ تمام امتیوں کو جنت میں نہیں ڈال دے گا تب تک پیارے آقا سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ سوچئے ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے بندو میں نے تمہارے اوپر بے شمار احسانات کیے، بے شمار نعمتیں اتاری، کبھی بھی احسان نہیں جتایا، لیکن تم پر پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر بے شک میں نے تم پر احسان کیا۔ دوستو پھر ایسے وقت میں ہم اس نبی کی آمد پر کیوں خوشیاں نہ منائیں جبکہ ساری کائنات نے خوشیاں منائیں؟ دوستو خوشی وہ نہیں مناتے جو کہ ابلیس کے چاہنے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستو جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے، اپنے گھروں کو سجا لو، جتنا زیادہ ہو سکے پیارے آقا کی شان کو بیاں کرو، کیونکہ پیارے آقا کی شان جب جب بیاں ہوتی ہے اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایسے وقت میں اگر اس محبوب کی کوئی تعریف کرے تو ایسے وقت میں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے دوستوں جب جب ہم پیارے آقا کی شان کو بیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیاں کر دیا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ پیارے آقا کی شان میں ایک بھی الفاظ کو بیاں کر سکے ان کی تعریف میں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی شان کو بیاں کر دیا۔ دوستوں قیامت تک ابلیس کے چاہنے والے جو ہیں وہ یقیناً جب جب سرکار کی آمد کا دن آئے گا وہ جلتے رہیں گے، لیکن دوستوں جو نبی کے چاہنے والے ہیں وہ اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس لیے دوستوں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مدینہ منورہ کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو عاشق رسول ہیں وہ مدینہ منورہ یعنی روضہ رسول کے سامنے جا کر مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر کلام پڑھتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر دیکھنے میں لگتا ہے۔ دوستوں اگر آپ بھی پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔